سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ الماء والتين على آله وأصحابه وبناته وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلین سبھی پڑھو الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انتہائی واجب الاحترام عالی مقام شوکت اسلام محبان صحابہ و اہل بیت محافظان ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وفدائیان ختم نبوت اور پردے دے اندر گفتگو سماعت کرنے والی شرم و حیا دی پیکرا میریاں عزت ماں پاک دامن ماما بہنا بیٹیاں بحمدللہ جمادی الاول شریف دا ایک خوبصورت جمعہ المبارک بفضل ہی تعالی مجھ اور آپ نو اس مرکزی جامع مسجد توکلی دی اندر مل بیٹھ کے بسر کرنے دی سعادت نصیب ہو رہی ہے کریم اللہ رحمان اللہ حضور علیہ السلام دی پوری امت دی مشکلہ آسان فرمائے اور بارگاہ لم یزل دی اندر جمعہ المبارک دیاں برکتاں اتنا عظمتاں دا واسطہ دے کے یہ بھی دعا کرانگے اے میرے مالک اے میرے خالق ساڑی سوسائٹی نو اسد و بغض منافقت انہا موزی مرزاں تو میرے پاک اللہ جلد نجات عطا فرما اور چھوٹیاں نو بڑیاں دا ادب اور بڑیاں نو چھوٹیاں نال شفقت دنال پیش آن دی سعادت نصیب فرما حضرات آپ حضرات دا بڑا جذبہ ہے سردی شدید ہے لیکن اس دے باوجود اندرون شہر تو باہر تو معزز حضور دے غلام تشریف لے آئے میں آپ واسطے دعا گوں ہاں میرا مالک آپ سب نو قدم قدم تے بے حد و بے حساب اس محبت دا صلہ بطور اجر عظیم عطا فرمائے دوستان گرامی قدر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالہ نال جڑے مسلسل جمعہ المبارک دے موقع تے گفتگو سن دے آ رہے ہیں وہ یقیناً انہاں دے علم دے اندر ہے کہ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالی عنہ
آپ دی صورت، آپ دی سیرت، آپ دا کردار، آپ دا اخلاق اور آپ دا جذبہ عشق رسول، بلکہ میں کہاں گا آپ دے بختاں دا ذکر، آپ دے مقدر دا ذکر، ہاں الحمدللہ کر رہے ہیں۔ میرا مالک سن سب نو زندگی بھر مؤذن رسول، صحابی رسول، کشتہ عشق رسول، فنا فی الرسول، آفتاب ولایت حضور قبلہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی مزار پاک دی مٹی نال اللہ حضور دی ساری امت نو وفا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ المبارک دے موقع تے گفتگو کردیاں اور خطاب دا جڑا اینڈ ہویا سی، اختتامی مرحلہ وہ اتھے ہویا سی، بہت توجہ حضرات کہ حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر آپ نے بلال پاک نو امیہ کل خریدیا ہے، 200 درہم دیتا ہے۔ حضرات ابو بکر بھی کتنے مقدر والا جانا ہے جن نے 200 درہم دے کے امیہ دی ڈیمانڈ دے مطابق بلال پاک نو آزاد کروا کے حضور دی امت نو پیغام دیتا ہے، ابو بکر کو مال پیارا نہیں، رنگ کا کالا بلال پیارا ہے۔ اور پھر ویکھو اتھے کو اور میں گل کرن لگا، غریباں نال یاری کو نہیں لاندا۔ ہاں جی، جڑے لوگ پراپرٹی دے حوالے نال، دولت دے حوالے نال، بینک بیلنس دے حوالے نال 0 پوائنٹ دین انہاں وال توجہ کوئی نہیں کردا۔ اتھے ویکھو کہ سیدنا صدیق اکبر تو بڑا امیر کوئی نہیں، آپ تو بڑا بزنس مین کوئی نہیں، آپ تو بڑا ریچسٹ کوئی نہیں، اس دور دے بہت بڑے امیر ترین، لیکن آپ دی سیرت ویکھو، آپ نے بلال نو خرید کے دسیا ہے کہ غریبانہ یاری لانا اس صدیق دی سنت ہے۔ یہ میں اگے جا کے دی بڑی وضاحت کراں گا۔ حضرات اے جن عام تسی لفظاں بول دے ہو، اے ماڑے بندے نال کوئی یاری، یہ بالکل ساڑے خاندانہ دے اندر بھی ہے، برادریاں دے اندر، عام تے چھوڑو نا، برادری بھی جڑا کمزور ہوئے کوئی ان نہ رشتہ دینے واسطے تیار ہوندہ ہے نہ لینے واسطے تیار ہوندہ ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب جی سوچ ہے، دوستانی گرامی قدر، لیکن اللہ نے قرآن دے اندر پتہ ہے معیار کی رکھیا ہے، رب نے دولت معیار نہیں رکھی، رب نے تقوی معیار رکھیا ہے، پرہیزگاری، جذبہ عشق رسول۔ بہرحال اس مضمون نو میں اگے نہیں لے جانا، اتنا سنو، جناب سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت امام الصحابہ کشتہ عشق رسول، آپ نے 200 درہم سے بلال کو خرید کر قیامت تک عالم اسلام کو پیغام دے دیا، صدیق اکبر کو مال پیارا نہیں، رنگ کا کالا بلال پیارا۔ تے لے کے حضور دی بارگاہ چاہے ایتھے خطاب دا اختتامی جملہ سی پچھلے جمعہ مبارک دے کہ جدوں لے کے آئے نا تے سرکار نے بلال پاک دا اٹھ کے استقبال کیتا ہے، اور جدوں امام الانبیاء دی نظر بلال پاک دی چہرے تے پئی ہے، اللہ دی قسم جی حضور دی آنکھاں میں آنسو جاری ہو گئے نے، امام الانبیاء رو پے نے، اللہ دا محبوب رویا ہے۔ دوستان گرامی قدر اے تے تن پتہ ہے حسین روے تے رب العالمین یار نو آندے نے سونیا حسین نو رون نہ دیا کر۔ اب آبے جی مکار تے پھر میرا نبی فرمان نی زہرا میرے حسین نو رون نہ دیا کر، حسین روے میں محمد نو تکلیف ہوندی ہے۔ حضرات توجہ کرنا، اے لوگو جے حسین دا رونا رب نو برداشت نہیں تے مصطفیٰ کریم دے آنسو رب نو کنج برداشت ہوں گے۔ حضرات توجہ کرنا، پھر میں نے لفظ کہن دیو نا جدیاں مصیبتاں نو ویکھ کے میرا نبی رویا ہے، ان بلال آنے نے آیا او غیرت مند لوگو جد امتحانات نو ویکھ کے جدیاں آزمائشاں نو ویکھ کے قبلہ کائنات دا شہنشاہ رویا ہے، انہاں نو بلال حبشی آنے نے۔ نہیں انج نہیں بازو کڑ کے آکھو سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، میری گھٹی دی اندر ارے کتاب پہ یہ میں کیوں ارے اکثر میں جمعے تے گل کرنا وا، اس آواز سے گل کرنا سنیاں دا کیتا مضبوط ہو جائے، ارے تین یقین ہو جائے ہر گل یا قرآن دے مطابق ہو رہی ہے یا نبی دے فرمان دے مطابق ہو رہی ہے کہ بلا تواڈے آسمان دی نظر ہے، تواڈے تے بلال پاک راضی نے۔ میں جدو بلال پاک دا ذکر کیتا نا کہ میرا نبی بلال دیاں ماراں ویکھ کے روئے،
تاجدار ختم نبوت بلال دا امتحان ویکھ کے روئے نے تے مولا علی دا بچپن میاں ندیم صاحب اس لئے مولا علی چھوٹے جیسا اب آبی وقار جدو حضرت بلال نو ابو بکر خرید کے نبی دے دربار تے لے کے آئے نے مولا علی دا بچپن حیدر قرار نے جدو میرے آقا نو روندیاں ویکھے نا تے شیر خدا نے کملی والیا کیوں رو رہے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہو اللہ دی قسم ہے اس لئے میرے آقا نے فرمایا آئے علی کی پوچھنا میں ایک غم دیاں سونے ایک خوشی دیاں سونے میرے آقا فرمان لگے آج میں نے بڑا چاہ چڑھے ہے جنہیں میرے واسطے ماراں کھا دیاں جنہیں امیہ دیاں اکھاں چکھاں پا کے فرمایا میرے ٹوٹے ہو سکتے نے پر میں یار دا دامن تے نہیں نہ چھڑنا گا او سر کو دعوالے ہو میں تو انوی عرض کران گا میں پیرانوی آکھاں گا آج دے مولوی خطیب ادیب ارے اسانو سارا کچھ ملے ہے تے حضور علیہ السلام دے ذکر دا صدقہ ملے ہے تیاں ملیاں نے تے نبی دا صدقہ سرور صاحب ماما دیاں تلیاں تھلے جنت میرے نبی دا صدقہ حضرات جو ملے ہے کائنات کے اندر بھی حسین دے نانے دا صدقہ ہے اور ساڑا یہ بھی اعلان قبر بھی جنت بننی ہے تے مٹھے محمد دا صدقہ جنت بننی ہے لوگوں غور کرے آجے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نرمو فاما کرن والے ہو ارے کائنات دے ارے غلام کائنات دے وفاداروں میں ایک اشارہ کرن لگا ملک خرم شدہ ٹوانا صاحب قرآن دے اندر پتہ نہیں کنیاں ایتاں نے جنہ دا آغاز کل نہ لویا ہے میں چند ایتاں پڑھن لگا میں ایک میں نکتہ بیان کرن لگا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ اے میں پہلی آیت پڑھی ہے دوسری آیت جدہ آغاز کل نہ لے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میں تیسری آیت پڑھن لگا میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى جھوم کیا کھونا سبحان میں چوتھی پڑھا لگا آیت جدا آغاز کل نالے او سر کو دوالے ہو قل ان الموت اللذی تفرون منہو فإنہو ملاقیکم ہون میں پنجمی آیت پڑھا لگا جدا آغاز کل نالے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا یہ دا مفہوم پتہ ہے کہ یہ تو سمجھ چل جانا ہے یہ دا مفہوم ہے وے او جنہوں کسے دی پرواہ نہیں جڑا بے نیاز ہے ارے جڑا کسے دا محتاج نہیں ہے بے نیاز ہے پر اپنی مخلوق نال گل بھی ڈائریکٹ نہیں کردا یار دے ذریعے اے مفہوم قول دا لوگو ارے پوائنٹ میں ذرا مسکرا کیا کھونا سبحان اللہ میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو ذرا نکتے وال غور کرو میاں صاحب میں مچل جانا قبلہ میں آپ دی نظر کرن لگا جڑے سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دی نگری دے ارے معزز آئے نے او غیرت مند مومنو نکتہ اے او بے نیاز ہو کے ساڑھے نا گل بھی ڈائریکٹ نہیں کردہ یار دے ذریعے کردہ اے خالق کے پر او دا انداز ویکھو اپنی مخلوق نال گل بھی یار دے ذریعے کردہ ہے پھر مخلوق ڈائریکٹ کیوں جائے مخلوق بھی محمد دا دامن پکڑ اللہ اکبر کبیرہ ایدہ میں انج ارے مفہوم بیان کرانگا او دا رتبہ نہ کوئی تولے بڑا ذوق ہے میں اگے میں ترتیب نہ جانا ہے او دا رتبہ نہ کوئی تولے اے او دا ایک دے اشارہ بھی اے اللہ دے محبوب والی اشارہ اے آمینہ دے لال وال تاجدار ختم نبوت والی اشارہ ہے او دا رتبہ نہ کوئی تولے ہائے ہائے تڑپ کے پڑھنا ہے او دا رتبہ نہ کوئی تولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اے تمنا دا اظہار کر کے نہ مالکہ منو نبی نہ بنایا منو یار دا امتی بنایا تے پھر نال روح اللہ نے کیا مالکہ منو وقت دے میں محمد عربی دے نلین دے تسمے اپنے ہتھاں نال ڈال اے لوگوں مریم دے بیٹے نے گل کر کے یہی دسیا او دا رتبہ نہ کوئی تولے وجد وچ میں تساں حیران ہونا ہے میں اس ٹائم بڑا شدید بخار ہے
حضرات بڑی چونکہ رات 2 تقریراں سن، ایک خطاب مسجد دے اندر سی، میں اتھوں بیان کر کے نکلیا، پسینہ آیا سی، اگے دوسرا خطاب اوپن ماحول دے اندر، پھر رات جسم گرم سرد ہو گیا ہے تے طبیعت بڑی اپ سیٹ ہے۔ میں فیصلہ کیتا بخار جنہ بھی چڑھ جے نبی دے غلاماں نال بے وفائی تے نہیں نہ کرنی۔ نعرہ تکبیر۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ میرا یہ بھی عقیدہ وے، حضور دا ذکر کرانگے نا، حضرت بلال حبشی دے ترانے پڑھانگے چودھری حسن صاحب، تے بلال پاک دا صدقہ اللہ شفا عطا فرمائے گا، صرف منہوں نہیں کائنات دے کل مریضانوں رب العالمین شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور پھر پیار نہ پڑھنا ہے، او دا رتبہ نہ کوئی تو لے، ہائے ہائے او دا رتبہ نہ کوئی تو لے، ملک شام دا یہودی ہوئے تو ریت کھولے، او دی نظر میرے نبی دے نامے نامی تے پیر، ہائے ہائے چودھری رو صاحب، او میرے نبی دا نام مٹانے دی کوشش کرے، او ایک جگہ تو مٹان دے، رب یار دا نا 2 جگہ تے لکھوان تے کائنات دے رب نے بھی یہ دسے ہے، او دا رتبہ نہ کوئی تو لے، ہائے ہائے او دا رتبہ نہ کوئی تو لے، کیڑا او دی ریس کرے جد منہ وچ رب بولے، گونج پیدا ہو جائے جڑے ہونے، رب بولے، مزہ آ گیا، ذرا بازو چاہ کے پڑھو نا، یہ تاجدار ختم نبوت دا ترانہ ہے، یہ حسین سے کانے دا ترانہ ہے، بڑی مہربانی ذرا پیار نہ پڑھنا ہے، او دا رتبہ نہ کوئی تو لے، یہ میرا مضمون نہیں، میں آگے بڑھنا ہے، قبلہ شیخ سید تبکلی صاحب، میں لفظ ایک کیا، حضرت حیدر قرار مولا علی میرے آقا نو آندے نے، کیوں روئے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا علی کی پوچھنا ہے، بلال دیاں وفاواں ویکھیاں نہ تے خوشی دے آنسو آگے، آئے آئے اوہ لوگوں کیڑا ظلم ہے جڑا امیہ نے بلال پاک نہ نہیں کیتا، میں تے ظلم تواڈے سامنے بیان ہی نہیں کیتے، میں تے انہیں اشارہ کردہ گیا، اور ایک کیڑا ظلم ہے، کیڑا دکھ ہے، اوہ کیڑی مصیبت ہے جیدہ پہاڑ امیہ نے بلال دے نہیں پھینکیا، لیکن قربان جاما بلال نے ڈٹ کے آکھے آئے ٹوٹے ہو سکدے نے پر یار نال بے وفائی نہیں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، او دے نام تو وارے دیا، مسکرا کے اے بلال حبشی کی سیرت کا پیغام ہے، ہم ارے کان کے چسکے کے لیے خطاب سن کر چلے جاتے ہیں، نعرے لگ جاتے ہیں، داد دی جاتی ہے، لیکن ہم میسج نہیں لے کر جاتے۔ بلال حبشی کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کا کردار، اس کا یہی پیغام ہے، عمر وہی ہے جو مدینے والے کے نام ہو، تے ایک باری گونج پیدا ہو جائے، پیار نہ پڑھنا ہے، آئے ہائے کوئی زبان خاموش نہ روے، او دے نام تو دیا، جنی میری عمر ہو، اللہ اللہ میں پاک قبلہ اگلی بڑی آلہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلال پاک نو چھاتی نال میرے نبی نے لایا ہے، بلال پاک دیاں پیشانی نو میرے نبی نے، بلال پاک دی پیشانی نو میرے نبی نے بوسے دیتے نے، امام الانبیاء چمنے نے، اللہ اکبر تھوڑی دیر گزری ہے نا، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، کائنات دے مومنہ دی امی، آپ آگئیاں نے، آپ دے ہاتھ دی اندر دودھ دا پیال ہے، آئے ہائے ایتھے میری تقریر دا آغاز ہویا، اے بلال تیری عظمت کو سلام، اے بلال تیرے مقدر کو سلام، جس کی بیٹی زہرا ہے آج وہ خدیجہ تمہارے لیے دودھ لا کے، نہیں نہیں یہ نہ کرو، اچھی بات نہ کرو، ارے کائنات کے اندر ایک خدیجہ الکبریٰ ہے جن کی بیٹی جناب فاطمہ پاک کل بھی بے مثل، آج بھی بے مثل، کائنات کے اندر خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ کسی خاتون کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ کسی پاک دامن ارے عورت کی بیٹی زہرا اور بطول بن کر کائنات میں آئی ہو، ایک خدیجہ ہے جن کی بیٹی فاطمہ کو زہرا کا بھی درجہ ملا ہے، بطول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا گلے وے ڈالن والے ہو، امام الانبیاء نال مفاہمہ کرن والے ہو، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ پر دودھ دا پیالہ لے کے آئیاں نے، سرکار نو آنیاں نے اے میں بلال واسطے لے کے آئیاں، تاہی تھے علامہ اقبال نے کیا کی محمد سے وہ پاک دامن خاتون ہے جن پہ جب تک درود نہ پڑھا جائے ہمارے نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ ارے خدا را سمجھو تو صحیح، رب کعبہ کی قسم جن کے اوپر درود و سلام نہ پڑھا جائے تیری میری فرض نفل ارے فاجر نمازیں پوری نہیں ہوتی۔ بلال کا مقدر دے، آج وہ خدیجہ الکبریٰ بلال کے لیے دودھ کا گلاس تے پھر میں کہن دیو نا میرا ذوق کہ میں ترابیاں نا بلال پاک نے جدو یہ تاواں ویکھی ہونیاں نے تے لجپالیاں ویکھی ہونیاں نے، میں رنگ دا کالا، میں نسل دا حبشی، میں بکریاں چران والا، حضرات میں وکدا بکھانا آیا، ایک مرلہ میرا نہیں حضرات تے میرے اتنا اعزاز، اج ام المومنین میرے واسطے دودھ دا پیالہ لے کے آئیاں نے تے سرکار دے ہرے گورے گورے ہتھاں دے خدیجہ الکبریٰ نے دودھ دا پیالہ رکھے تے حضور نے پتہ کی کیتا ہے ید اللہ والے ہتھاں دے رکھ کے نا، حالانکہ سرکار ابو بکر نو بھی فرما سکتے سن اے ابو بکر اے دودھ دا پیالہ وصول کرو بلال نو پلاؤ، میں قربان جاواں میرے نبی نے ید اللہ والی تلی دے خود دودھ دا پیالہ رکھیا ہے۔ حضور مسکرا کے آندے نے ساڈے واسطے مارا کھان والیا، ساڈے نال وفا کرن والیا، لے دودھ دا پیالہ بلال پی لے۔ تے بلال نے جدوں اے عطا تے لجپالی ویکھی ہونی ہے تے بلال دے انگنگ وچوں اے آواز ہونی ہے کو کائنات والے ہو جو منگنا جے یا نبی کل منگیا جے یا علی کل ہائے ہائے ایچھل بادو کڑ کے لہرا کے نبی تو منگ لے، حالانکہ بلال نے مانگا نہیں، بن مانگے توجہ بلال نے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے، رب کعبہ کی قسم بلال خاموش تھے، ارے بلال کی تو نگاہیں محبوب کا چہرہ دیکھ رہی تھی، ارے توجہ بلال کی ارے توجہ دودھ کی طرف کیسے جاتی، رب کعبہ کی قسم جہاں تو سانپ ابو بکر کی ایڑی کو ڈسے سانپ ڈستا ہے، لیکن صدیق کی توجہ طرف کی طرف نہیں یار کے چہرے۔ ماشاءاللہ ایک اور پھر پیارا کو سبحان اللہ اکبر۔ بلال پاک نے یہ پیغام دیتا ہے کہ جڑے بن منگیاں انج نواز دینے او منگن والیاں نو کتنا حسین نواز دیونے، نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تا پھر آنکھیں۔ بڑا اعلیٰ مولون اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، سرکار نے دودھ مبارک عطا کیتا ہے، اے چھوڑ پوائنٹ وال تو سن غور کرنا ہے نا، جیڑا پانی اسماعیل دیاں ڈیاں نہ لگ جے وہ آپے شفائے تے جڑا دودھ ید اللہ والے ہتھاں نہ مس ہویا ہے برتن اگے او دے اندر دودھ دے۔ ہن میں بات اگے ٹورن لگا ماں ایتھے غالباً آخری لفظ میں پچھلے جمعے تے اے بولے اسی جدو دودھ پیش کیتا گیا ہے عطا کیتا گیا ہے، تھوڑی دیر نہیں گزری پیر حسین دی خالہ جان آ گئیاں نے جنہ دا نام ام کلثوم، اے مولا حسین دی خالہ جان لے حضرات نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی، پھر کھل کے اکھونا سبحان اللہ۔ ارے ابابے جی وقار اے مولا حسین دی خالہ جان لے، ارے حضرت ام کلثوم اے امام الانبیاء دی بیٹی ہے، اے زہرا پاک دی ہمشیرہ نے او سرگودا والے ہو حضرت ام کلثوم آئیاں نے آکے آنیاں نے بو جی امی جان دودھ لے کے آئیاں نے میں بلال واسطے کھجوراں لے کے نہیں نہیں نہ کرو، ارے کھل گیا کو سبحان اللہ، دل کردہ روح پرواز ہو جائے۔ میری گڈی دی اندر کتاب پئی ہے، ارے میں سنیاں سنائیاں کیسٹاں بیان کرنے راضی نہیں، وکھانے واسطے تیار
تیار ہاں پوائنٹ وال غور کرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت ام کلثوم سب کہہ دو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دی بیٹی ہے اے میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے اللہ اکبر اج حضور دی پیاری بیٹی ام کلثوم سیدہ زہرا پاک دی ہمشیرہ مولا حسین دی خالہ جان اج بلال واسطے کھجوراں لے کے آئیاں آئے ایتے پوائنٹ وال غور کرو اساں اسلام نہ یاری جے نہیں لائی اساں دین نہ یاری نہیں لائی اگر اساں اسلام نہ یاریاں لائیاں ہوندیاں پھر اج دا کلمہ پڑھن والا اپنیاں بیٹیاں نو ذبح نہ کردا اج دی میری بہن ارے ویراں نو قتل نہ کرواندی اج دا میرا ویر اپنی ہمشیرہ نو قتل نہ کرواندا حضرات اج ظلم دا عظیم دور آ گیا اور ہر ہفتے دے اندر ابابے جی وقار خبر چل دی ہے ارے باپ نے بچیاں نو ذبح کر دیتا ماں نے دھیاں دے ٹکڑے کر دیتے بہناں نے ویر مروا دیتے ارے اے ہوندیاں نے خبراں اوے لوگو دل خون دی آنسو روندا ہے اسی نوکر حسین دے نانے دے لیکن ساڈا کردار کتنا بھیانک ہے ارے ساڈی زندگی دے معاملات کتنے ظلم تے مبنی نے میرے آقا نال وفا کرن والے ہو حضرت زینب نے تے دسیا کربلا وچ جا کے سب کچھ قربان ہو سکدا ہے پر بہناں ویراں نال بے وفائی نہیں کر سکدا ہن اے میرا مضمون نہیں لیکن اس دور دے اندر اے بیان کرنا بڑا ضروری ہے تو تے میں اس سوسائٹی دا حصہ ہاں معاشرے دا حصہ ہاں اگلے دن لاہور دے اندر ارے ایک 22 سالہ جوان اس ظالم نے اپنی ارے ہمشیرہ دے بھی ٹکڑے کیتے نے انہیں اپنی امی نو بھی ذبح کیتا ہے استغفر اللہ انہیں اپنی ماں دے بھی ٹکڑے کیتے نے ارے اس تو چند دن پہلا کراچی دے اندر ایک ظالم میاں صاحب انہیں اپنی ننیاں 3 بیٹیاں دے ٹکڑے کیتے نے انہیں چھرا چلایا حضرات انہیں اپنی بیوی نو بھی ارے قتل کیتا ہوئے لوگوں میں ہاتھ بن کے آکھاں گا اے جڑے حوصلے ختم ہو گئے نے اے برداشت ختم پتہ ہے کیوں ہو گئی ہے جڑا تیرے میرے گھر رزق ہوندا ہے ارے تین مینوں غور کرنا چاہیے اس رزق دے اندر حلال کتنا ہے تے حرام کتنا ہے اج حلال و حرام دیاں تمیزاں اٹھ گئیاں نے حضرات توجہ کرنا اگر اج حلال و حرام دا فرق آ جائے تیرے میرے گھر دے اندر رشوت دی دولت نہ آوے حرام دی دولت نہ آوے شراب دا پیسہ نہ آوے سود دی دولت نہ آوے رزق حلال آوے تے پھر پتہ رزلٹ کی نکلنا ہے پھر ماما نے فرید ورگے پتر جنم دینے میں ترخان پر ارے لگے ہوئے کھانے دیاں چیزاں پیاں ہون نانا جان منع بھی کرنا حضرات دادا جان منع بھی کرن بچے رہندے نہیں امام حسن مولا حسین انہاں نے کی کیتا کھجوراں چاہیاں نے جدوں مولا حسن نے کھجور چاہیے نا اپنے لباں تے رکھیے ازے نگلی نہیں امام حسن دی زبان تے جدوں کھجور گئی ہے میرے نبی دی نظر پہ گئی میرے آقا نے کی کیتا ہے حضور نے انگلی مبارک ڈالی ہے اپنے جگر دے ٹکڑے امام حسن دے منہ وچوں کھجور کڈ کے میرے نبی نے فرمایا اوے میری نواسیا اے صدقے دیاں کھجوراں نے تے نبی دی آل تے صدقہ حرام نہیں انج نہ کرو کھل کے آکو سبحان اللہ آج غور تو کرو میں سلام پیش کرتا ہوں جہاں حلال و حرام کی تمیز ہے میں بالکل سلامی ادب پیش کرتا ہوں لیکن غور و فکر تو کرو ارے یہ لیول آج کہاں نظر آتا ہے رب کعبہ کی قسم جو کائنات کی جان تھے جن کے اشارے پہ کعبہ بدلا جن کے قدموں کی خیرات کا صدقہ یثرب مدینہ بنا جن کے کہنے پہ 45 نمازیں معاف ہوئی جن کا وجود اللہ کی طرف سے قرآن بن کر آیا اس آقا نے یہ نہیں کہا میں کائنات کا وارث ہوں کون ہے جو میرے حسن پہ فتویٰ لگائے نانا مصطفیٰ نے اپنے نواسے سے ارے وہ کھجور منہ سے نکال کر دنیا کو بتا دیا اگر ہم کائنات کے شہنشاہ ہیں لیکن ہم کل بھی اللہ کے حکم سے وفا کرتے تھے آج بھی وفا اللہ اللہ میرے نبی نال محبت کرنے والے ہو رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں
ایتھے میں حدیث پڑھن لگا ماں جی میں ترجمہ نہیں کرنا جی تو سمجھ آوے نا تے تو سامنے چل جانا ہے ان بلال دا لیول پتہ کی بنے ہیں من احبہم فقد احبانی آئے ہائے اے ہم ضمیر صحابہ وال جا رہی ہے اوے بلال بھی میرے نبی دا صحابی ہے ریزلٹ نکلیا میرے نبی نے فرمایا بلال نال عشق کرنا انجی ہے جکن مٹھے محمد نالی بلال نہ یاری لانی ارے بلال نال پیار کرنا انجی ہے جکن اللہ دے محبوب نال پیار ہائے 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 میں قربان جاوا من احبہم فقد احبانی حضور آندے نے جنہیں بلال نال پیار کیتا انہیں میں محمد نال پیار کیتا من ابغضہم فقد ابغضنی میرے آقا نے فرمایا جڑا بلال دا کچھ نہیں لگدا وہ میں محمد دا بھی نہیں لگدا اوے لوگوں توجہ کرے آجے اے میں عظمت صحابہ دے حدیث پہ پڑھنا انہاں نکتیاں وال غور کرو اے چھوڑ میں ایک قرآن دی ہو رہت پڑھن لگا محمد رسول اللہ اگے کیے میرا بیٹا ایدے توجہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال حضور گلان کر دینے وہ گفتگو بڑی لمبی ہے کاشانہ نبوت امام الانبیاء بلال پاک نال میں وے گفتگو نے حضرت ابو بکر آنے نے میں بڑا حیران ہویا ماں آج انج گلنا پیونیاں نے جکن ازل تو نال نے اوہ لوگوں غور کریا کرو جملیاں وال ان ہویا کہ اگے بات بڑی لمبی ہے انہوں میں کلوز کرن لگا ماں دوستان گرامی قدر ایک میں جڑی ارے گل کر کے میں پھر انہاں دی ڈیمانڈ شروع کرن لگا میرے نبی نال مفاہمہ کرن والے ہو حضرت ابو بکر میرے آقا نو آنے نے یا رسول اللہ عرض کر دینے کملی والے اجازت ہوئے میں بلال نو اپنے گھر لے جانا ہائے ہائے اوہ لوگوں توجہ کرے آجے چونکہ بلال پاک دا مکے دن اپنا گھر کوئی نہیں سی اے مکہ المکرمہ دی داستان ہے تاجدار صداقت آنے نے میں بلال نو اپنے گھر لے جانا میرے آقا نے مسکرا کے اجازت عطا فرمائیے یہ تھے ایک گل میں لازمی کرانگا جدو ایک گل شروع ہوئی ہے نا تے میرے آقا بتا کی آنے نے ابو بکر نو آنے نے صدیق بلال نو جدو خریدن گیا ہے تے منوی خریداری بھی شامل کر لوے اللہ دی قسم جے میرے آقا دا جملہ ہے اے تاجدار ختم نبوت دا جملہ ہے پھر مجھے کہنے دونا جس کی خریداری میں میرا نبی خواہش رکھیں اسے بلال کہتے ہیں اسے بلال کہتے ہیں اے تے پوچھو نا ارے جنوں قدو شریف آکھیا جاندہ لوگوں غور کرنا نا ارے بلال میرے نبی نو کننا پسند ہے تاجدار ختم نبوت فرمانے نے اے صدیق منوی تو خریداری بھی شامل کر لوے اور میں قربان جام صدیق اکبر دے جذبے تو اندنے سونے میری دولت میری کوئی نہیں مال بھی توڑا ہے صدیق بھی توڑا ہے ابو بکر بھی توڑا ہے حضرات توجہ کرے آجے شمیرہ سالوں دے پروانوں اگر توڑا سوک ہوئے اتھے میں پھر کیوں نہ بیان کرائیں زیرہ نہ رکھو اے صرف ابو بکر نے دعویٰ نہیں کیتا ارے قرآن دیاں تفسیران دستیاں نے عمل انج کر کے بخایا ہے لباس ٹاٹان دے بٹن کنڈیاں دینے آئے لوگوں میرے نبی نال وفاوہ کرنے والے ہو اللہ اکبر اتھے پھر میں کیوں نہ کماں حضرات عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں بولو نہ بولو نعرہ مارو نہ مارو دادیوں نہ دیو من کوئی غرض نہیں بس میری کو خواہش ہے انہوں بطور پیغام لے کے جاؤ اپنی نسل نو کنوے کرو ارے نبی نال وفا کرنی ہے تینج کرنی ہے جکن رنگ دا کالا بلال کر گیا جکن ابو بکر کر گئے نے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر دا کشان ہے ارے بلال ابو بکر پاک دینال ارے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے گھر تشریف لے کے آئے نے بلال آنے نے میرے جتنے پیر بھائی نے سارے بڑے مہربان سن پر سارے آنیاں مہربانیاں ایک پاسے صدیق دیاں مہربانیاں ایک پاسے اللہ دی قسم حضرت ابو بکر ارے بلال پاک نو کھانا خود پیش کرتے نے ابو بکر دی اہلیہ کھانا بلال واسطے پکانیاں نے ابو بکر خود
خود کھانا اٹھا کے بلال پاک دے سامنے رکھ دینے. بلال آندے نے اے جملہ میرے لیول تے حضرت بلال حبشی آندے نے میں نے انج لگا ہے ابو بکر میزبان کم نے خاتم زیادہ تن کو نہیں سمجھ آئی اور کہنے پاسے ٹر گئے بازو بار کھڑ گیا کو سبحان اللہ. جناب بلال حبشی آندے نے ارے مینوں انج لگا ہے ابو بکر میزبان گھٹ نے خاتم زیادہ نے. لوگوں توجہ کرے آجے ایک اور بازو کھڑ کے آنکھوں نا سبحان اللہ. شمع رسالت دے پروانو میرے آقا نال وفا کرن والے ہو. ہن اگلا جملہ بڑا آرے آلہ ہے ہویا کہ ایک دن حضرت ابو بکر تھور دے درخت دا قلم بنا کے لے کے آئے. چونکہ بلال پاک ان پڑھ سن آپ کو ارے علم کوئی نہیں سی. حضرت سیدنا صدیق اکبر بلال پاک نو آندے نے اے قلم پکڑو. ابو بکر بلال دے نال بیٹھ گئے. اللہ دی قسم جے لخماندے نے ہن تحریر شروع ہو گئی ہے. ارے توجہ کرنا طالب علم بلال مدرس صدیق اکبر بن غارت مند سنیوں. ایک دن کی ہویا ہے ایک دن کی ہویا ہے ایتھوں بس میں تہاڈی ڈیمانڈ شروع کرن لگا. ایک دن کی ہویا ہے بڑا صاحب سیدنا صدیق اکبر باہر تشریف لے گئے. حضرت بلال حبشی آپ پتہ کی پہ کردے نے وہ جڑی قلم ہے نا اونوں سیاہی دے اندر آپ نے ڈبویا پھر آپ نے کڈیا ہن ہتھاں تے سیاہی لگ گئی ہے. حضرت بلال دا رنگ بھی کالا سی تے رنگ کرے کالے رنگ دی سیاہی بھی لگ گئی. آپ دیاں 3-4 انگلیاں جڑیاں نے انہاں تے سیاہی لگ گئی. اتو ابو بکر آئے تے سیدنا صدیق اکبر دی جدو نظر پئی ہے نا تے حضرت بلال آنے نے ارے جنہ انگلیاں تے سیاہی لگی سی صدیق نے انہاں انگلیاں نو چمنا شروع. یہ بات میں بغیر ترنم کے پڑھوں گا. صدیق اکبر نے بوسے دیے. ادھر غور تو کرو حضرات ذہن کے اندر رکھو تاجدار صداقت کا لیول اور بلال کا لیول خاندانی حوالے سے حضرات اس کو ذہن میں رکھنا. لیکن رب کعبہ کی قسم صدیق اکبر نے ایک موقع پر نہیں دیکھا کہ ارے بلال کی نسل کیا ہے رنگ کیا ہے. ابو بکر نے تو یہ دیکھا بلال کے گلے میں مدینے والے کی غلامی کا پٹھا. اور یہاں اگر آپ سمجھ جائیں پیغام لے جائیں میں پیغام دینے لگا ہوں. جب بلال حبشی کی انگلیوں کو ہاتھوں کو صدیق اکبر بوسے دیتے ہیں چومتے ہیں خدا کی قسم بلال کہتے ہیں ابو بکر کیوں چوم رہے ہیں کیوں بوسے دے رہے ہیں چومتے جا رہے ہیں. آپ ذرا مجھے بتاؤ تو سینہ اس کا پس منظر کیا ہے. اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ ایک دن ہم حضور کے قدموں میں بیٹھے تھے. میرے محبوب نے کہا جو دین کا طالب علم ہونا اس کے ہاتھوں پہ لگنے والی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی. ہائے ہائے میں یہ پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں تاکہ ہماری نسلیں دین کے عالم بنے اسلام کے مبلغ بنے. ہماری نئی نسل نوجوان وہ دین کے سپاہی بنے. بطور میسج ارے میرے حضور جہل امت نے اتنی بڑی یونیورسٹی بیرا شریف میں قائم کیوں کی پوری دنیا کے اندر مدارس کا سلسلہ قائم کیوں کیا. اس کا پس منظر یہ تھا تاجدار صداقت امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کشتش کے رسول جس کو پوری امت کا امام زہرا کے باپا نے بنایا. اور سن لو جو صدیق اکبر کو امام نہیں مانتے میں اتنا کہوں گا اگر علی حیدر کرار یہ کہے میں مقتدی ہوں میرا امام صدیق ہے تو پھر مومن کیوں نہ کہے جو علی کا امام وہی مومن کا امام. عظمت صحابہ کئی بندے کانی اک کر کے گھڑی ہل پہ دیندے اور میری تقریر ہل دھیان کرو. عظمت صحابہ اور بازو کڑ کیا کرو زندہ باد عظمت صحابہ. ہائے ہائے اس جملے کی طرف غور کرنا کہ بلا ابو بکر پاک کہتے ہیں بلال میں تیرے ہاتھوں کے بوجھ سے کیوں نہ یہ آج تیرے عام ہاتھ نہیں تو دین کا طالب علم بنا ہے تو نے سیکھنا شروع کیا ہے. تو حضور نے کہا تھا جو طالب علم دین کا ہوتا ہے جو دین سیکھتا ہے قرآن و حدیث پڑھتا ہے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر حضرات وہ درس قرآن درس حدیث حاصل کرتا ہے. حضور نے کہا تھا اس طالب علم کے ہاتھوں کے اوپر لگنے والی جو سیاہی ہے
وہ شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. شہید کے خون کا پوچھنا ہے نا مقام، ان فرشتوں سے پوچھو جو حنظلہ کو غسل دینے کے لیے. ہائے ہائے، ارے جس کا جسم جنابت والا، حضرات جنابت طاری ہو جائے جسم ناپاک ہو جاتا ہے. قبلہ میں کہاں سے ہمت لاؤں؟ اس حنظلہ کو غسل دینے کے لیے ملائکہ آئے. کیوں آئے؟ حنظلہ نے سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کیا. ارے حضرات کائنات کے رب نے فیصلہ دیا آج حنظلہ کو غسل فرشی نہیں دیں گے، عرشی دیں گے. اگر تو اڈا ذوق ہوئے تے میں آلہ درادہ تھے شیر پڑھنا چاہنا پڑھا کہ نہ پڑھا. مولا داد گجر صاحب اجڑے چنیوڑ تو میرے یار آئے ہو اتھے، پھر میں آلہ درادہ کلام کیوں نہ پڑھا؟ تسا میرا ساتھ دینا ہے، سنیوں شیر بن کے زندگی گزارو. جن نے لایا گلی میں وہ دینا چلی. ارے میں بڑا میں نو افسوس ہوندہ سرگو دے جندر میں ویکھے ہے. ارے لوگ ساڑے جڑے نے عقیدے دے حوالہ نہ بڑے کمزور نے. حضرات میں بڑا ویکھے میں کدا نام لما، چونکہ میں 2004 تو ہی شہر دے اندر خدمت پیا کرنا. حضرات ارے اپنی جان تلی تے رکھ کے فکر رضا بیان کیتا ہے. ارے اہل ایمان دا کیتا بیان کیتا ہے، خارجیاں تے رافضیاں دا رد کیتا ہے، ارے مرزیاں دا رد کیتا ہے. پھر بھی ساڈے سننی جدے لایا گلی میں او دے نہ چلی. ارے محرم آ جائے کپڑے بدل جان، ارے چاولاں دی پلیٹ تے تیرا میرا کیتا بدل جائے. او نانا انجا کیتے نال پیڈا ہو جا جکن رنگ دا کالا بلال پیڈا ہوئے. حضرات میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، آکھو انشاءاللہ، آکھو انشاءاللہ. اے چھڑ دیو اے جڑے اسی بریلویاں نا، ساڈے اوتے برادری دا اثر ہے، ساڈے تے خانداناں دا اثر ہے، ساڈے اوتے چدراڑ دا اثر ہے. اسی آنے چرے چیئرمین صاحب ناراض نہ ہو جان، ایم این اے صاحب ناراض نہ ہو جان. او لوگو اے سارے ایک پاسے نے، حسین دا نانا ایک پاسے وے تے جتھے انجنا موقع آوے حضرات ڈنگرے ڈنکے دی چوڑ تے آکھیا کر میرے برادری دی پرواہ نہیں، میرا دی کو اعلان ہے اب میری نکاحوں میں دونوں بازو چانے لہرا کے اب میری نکاحوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. دونوں بازو چاہ کے لہرا. سرور ساز ذرا تڑپ کے بڑی سونی تواڈی ٹوپی ذرا میرا بیٹا تسی بھی پڑھ لو. میں کی کمزور ہاں جڑے میرے نیڑے بیٹھے ہوندے نے اے میرے تو بھی ڈبل کمزور ہیں. سارے کری پڑھو. پر ہتھاں وچ کیل لگن، اوے چھاتی دے گرم پتھر ہون، تھلے گرم ریتاں ہون، ارے گلے وچ رسا ہووے پھر ترانہ پڑھنا مشکل ہے. پر رنگ دے کالے پلا مارا کھا کے آکھیا جیسے میری سرکار ہے. تائیں بھائی چیک کرو کیڑا بندہ جڑا اجے بھی سستی دا شکار ہے. جیسے احتشام صاحب بڑی دیر بعد آئے ہو، اللہ تعالیٰ تن مدینے لے جائے. جیسے میری سرکار ہے. اچھا میں یہ بھی ویکھیا اے ہن ایک میں گل کرن لگا ناراض نہیں ہونا. سرگودے دا یہ بھی ماحول ہے جنہیں میرے کول ٹائم لینا ہوئے نا 5-6 جمعے پڑھے گا، تقریر ہو گئی تے پھر علی علی کو نہیں تون سمجھ آئے. انج نہ کریا کرو. میں بڑی سالاں تو بعد ایک گل پیا کرنا، بڑے بڑے یار نے جلسے کروا لیندے بابے انہوں نے پتہ ہے دوجے پاسے 40 ہزار فیساں نے. یہ درویش بندہ فیس دیا ہے کوئی نہیں، لیکن یہ فیس نہیں نا تے پھر بے وفائی بھی نہیں ہونی چاہیے. اے بہت شکریہ حضرات. میں تو اڈے تے کسے قسم دا میں غلط گمانی نہیں پیا کردا. اے حقیقت تھے میرے یار بیٹھے نے جڑے جلسے کروا کے ختمہ تے مفت تقریراں کروا کے سالانہ کانفرنساں میں 2.5 گھنٹے تقریراں کروا کے پھر سال 2 ہو گیا پھر نظر ہی نہیں آئے. میں صدقے جاواں جے ساڈی طرفوں کمی کوئی نہیں تے پھر نبی دے غلاموں تہاڈی طرفوں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. ایک واری پیار نہ پڑھنا ہے، اج بازو کڈ کے پڑھنا. اوے الیاس اشرف میں کسے دسیا تو شارجہ ٹور چلنا ہے تے پھر پیچھے ساڈا کی بنے گا. ایک واری کیمرہ مار اے بازو پار کڈ کے لہرا کے جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. بہت شکریہ بہت شکریہ. جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. آؤ میرے
آقا نال وفا کرن والے ہو ایسو اگے داستان میں اگلے جمعے بیان کرانگا میں ہجرت دا بھی ذکر کرنا ہے بلال نے یار واسطے مکہ کی چھڑے ہائے ہائے میں اگلے جمعے بیان کرانگا لیکن آج خرم ٹمانا صاحب میرے وفادار ویر نے اے رات انہا میں نو کیا کہ درابی صاحب کل میری یہ لازمی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے سارے تسی وفادار ہو حضرات ان ڈیمانڈ کی ہے اچھے میں پوری کرن لگا ماں جدو میرے نبی دا بھی سال ہویا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے بھی تشریف لے گئے نا ایتے توجہ کرے آجے حضرت بلال نے مدینہ چھڑ دیتا ہے حضرت بلال نے محبوب دی نگری چھڑ دیتی ہے کیوں چھڑی ہے اچھیاں لمیاں لال کھجوراں یارو پتر جنہ دے ساوے غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے حضرات بلال نے او نگری چھڑی ہے او جتے جان واسطے ساڑے بزرگ بھی تڑپ دینے اگر میں تو نہ کھانا توڑی خواہش کی ہے اللہ دی قسم جے تساں سب تو پہلا کھانا ہے ترابی صاحب اور کوئی خواہش نہیں پہلی خواہش ہے ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو نعرہ کسے نہیں مارنا اگر جمان بازو چاہ سکو نا ایک ریچا کے لہرا کے اے بھی اللہ دا واسطہ جے گھڑی الوی نہ ویکھے آجے اے جدو تسی کانی آہ کر کے گھڑی الوی دے ہو پھر بھی میری کمر ٹوٹ جاندی ہے توجہ انج رکھنی ہے وجود ایتھے تے روح کربلا دا طواف کرنا شروع کر دے بے ایک ری پیار نہ پڑھنا ہے ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو عابد بڑا ہے صاحب ایتھے تے خواجہ فخر الدین سیالوی پیر سیال لجپال آپ نے قلم اٹھا کے کی لکھیا ہے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دیرے سے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے اپنی پلکوں سے کئیاں ایمان نال داڑی مبارک نال بہاریاں دی دیاں نے اور لوگوں کئیاں عاشقاں نے ترے رسول دے اپنی داڑی مبارک نال بہاریاں دی دیاں نے تے پتہ کیا کیا اے رحمت للعالمین ذرا پیار نہ کھونا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اپنی پلکوں سے اپنی پلکوں سے اپنی پلکوں سے ترے یار پہ دستک دینا اپنی پلکوں سے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا گیا ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے حضرت بلال حبشی ملک شام چلے گئے نے کیوں گئے نے سرکار جدو نظر نہیں آئے مدینے دیاں گلیاں نے اندر حضور دا اٹھنا بیٹھنا اوے بلال نو جدو نظر نہیں نہ آیا اللہ اکبر کبیرہ اے بھی تو نہ پتہ ہے جدو صحابہ فرض نمازاں پڑھ دے سانا میرے آقا دے پیچھے کھلو کے فجر دی نماز ہونی ظہر دی نماز ہونی اثر مغرب عشاء دیاں نمازاں او سرگودا والے ہو صحابہ کی نگاہیں سجدہ گاہ پہ نہ ہوتی تھی محمد کی عوام ادریس قادری صاحب سارے حضور دے دیوانے بیٹھے ہو میں پھر پڑھنے لگا ہوں صحابہ کی نگاہیں ابو بکر کی نگاہیں عمر کی نگاہیں عثمان غنی کی نگاہیں مولا علی کی نگاہیں بلال کی نگاہیں جعفر و طلحہ کی نگاہیں 1.25 لاکھ صحابہ کی نگاہیں سجدہ گاہ پہ نہ ہوتی تھی محمد کی ادا پہ ہوتی تھی اللہ اکبر کبیرہ بلال شام آئے نے اور سرگودہ والے ہو میں ایک روایت پڑھے ہے ایک دن گزرے ہے لیکن میں آج جڑا پڑھے ہے ارے او دے وچ کچھ مہینیاں دا ذکر ہے لوگوں ایک دن ہوئے یا مہینے ہون سانو کوئی اعتراض نہیں اوے جدو رات دا ٹائم آیا ہے میرے نبی نے بلال نو زیارت کروائی حضور فرماندے نے بلال یاریاں ساڈے نال ساڈا وطن چھڑ گئے
اوے لوگو غور کرے آجے اچھیاں لمیاں لال کھجوراں یارو پتر جناں دے ساوے غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے بلال رو پہ نے خواب دے اندر نے سنیا جدو من توڑیاں بلال زلفاں نظر نہیں آئیاں توڑی پیشانی نظر نہیں آئی توڑا چہرہ نظر نہیں آیا تسی مزار بھی چلے گئے ہو بلال کل برداشت نہیں ہویا میں فیصلہ کیتا ہے میں شام چلا جاواں اللہ کر حضور فرمانے نے تیری وفا بھی شک کوئی نہیں ارے تیریاں محبتاں بھی شک کوئی نہیں لیکن میں اس گل تے حیرانا نوکر ساڈائیں پر ساڈا وطن چھڑ کے آ گئے او سرگودا والے ہو پھر بلال واپس آئے نے مدینہ المنورہ جدو پہنچے نا اذان دا ٹائم ہو گیا حضرت ابو بکر نو پیر پائی آنے نے بلال نو آکھو اذان پڑھا آئے ہائے بلال نو آکھو اے میں اگلے جمعے تے اذان اور ہجرت اے میں دو چیزاں تفصیلاً بیان کرنی آنے بہت شکریہ ایک واری تسا کہنا زندہ باد عظمت بلال زندہ باد نہیں بازو کڑ کے عظمت بلال زندہ باد مقام بلال زندہ باد شان بلال زندہ باد حضرات ارے عمر آندے نے بلال اذان پڑھو حضرت بلال آندے نے میں کوئی نہیں پڑھنی عثمان غنی آگے نے عثمان غنی ترلے کر دینے بلال اذان پڑھو حضرت عثمان غنی نو بلال آندے نے میں اذان کوئی نہیں پڑھنی اوہ سر کو دوالے ہو جابر و طلحہ آگے نے بلال اذان پڑھو حضرت بلال حبشی آندے نے میں اذان کوئی نہیں پڑھنی اس لئے سیدنا صدیق اکبر آندے نے منو سمجھ بھی لگ دی ہے بلال اذان کیوں نہیں پہ پڑھ دے چونکہ اے رازدار رسالت نا صدیق اوہ لوگوں توجہ کرنا اے میرے نبی دا لنگوٹیا یار ابو بکر فوراً آندے نے سلمان جاؤ حسنین کریمین نو لے کے آؤ جب تک حسنین کریمین نے نہیں ہونا بلال نے بانگ کوئی نہیں حضرات توجہ کرے آجے ان کی ہویا ہے مدینے دیاں گلیاں نے ارے حسنین کریمین دیاں تلیاں نے انہیں شہزادے آئے نے اوہ لوگوں نواز رسول جگر گوشہ بطول آ رہے نے اوہ جدو انہاں دوماں شہزادیاں نے انج مسجد نبی چ قدم رکھے نا آئے آئے اوہ تانوں پتہ ہے ایتھے ہون پیر سیال آ جان ارے تاجدار گھوڑا دے شہزادے آ جان ارے اس مسجد اندر سلطان باؤ دے پیر آ جان تیری کفیت کی ہونی ہے تے پھر حسین تی ہووے جدے بوے تو اج بھی ولی پہ بن دے لوگا توجہ کرنا ان بلال دی نظر حسنین کریمین دے چہرے تے پہ یوئے لوگو حضرت بلال حبشی نے جدو پیر حسین نو ویکھیا ہے مولا حسن نو ویکھیا ہے انتظار کوئی نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او دے اذان جاری ہے اے دے زہرا دے پتران دی دید جاری ہے اے لوگوں توجہ کرنا اذان تیرے عشق کا ازل سے ترانہ بنی تو ان پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں اے میں اگلے جمعے ادھی بازار پڑی کرنی ہے او غیرت مند سنیوں ایک پاسے اذان جاری ہے دوجے پاسے دید سمندر موعظان نے جدو اذان مکمل ہوئی حضرت عمر حضرت ابو بکر نو آندے نے فاروق اعظم آندے نے اے صدیق بلال کل انہاں دے پوچھو نا ساڈے ترلے کوئی نہ مننے ساڑیاں سماجتاں کوئی نہ منیاں ساڑیاں درخواستہ ریجیکٹ کی دیاں ساڑے آنکھیں لگ کے بلال نے اذان نہیں پڑی تے جدو زہرہ دے لال آئے نے حسین تے بولے ہی کوئی نہیں آئے آئے مولا حسن تے بولے ہی کوئی نہیں شہزادے تے خاموش رہے نے تے ارے بلال نے فوراً اذان دینی شروع کر دیتی ہے عمر آندے نے صدیق بلال کو لے دا پسے منظر تے پوچھو نبی دیو دیوانیو ابو بکر بول کے آندے نے صدیق اکبر آپ بول کے آندے نے بلال دا کی پسے منظر ہے ابو بکر نو پتا سی لیکن آج اس سوال کر کے پوری امت نو پسے منظر ادا پیغام دینا سی سرور صاحب اس ویلے حضرت بلال حبشی آندے نے اے صدیق اے امیر المومنین اے خلیفۃ المسلمین جدو تو سامنے آکھے اذان پڑھو میری خواہش ایسی کملی والا سامنے ہوئے میں تا اذان پڑھا
آنے نے اگے میں اتھی اذان پڑھدا سا حضور سامنے ہوندے سا واللیل زلفاں سامنے والضحا دا چہرہ سامنے علم نشرہ دا سینہ سامنے ید اللہ والے ہتھاں دا حسن سامنے مہر نبوت سامنے شیخ سعید صاحب اللہ دی قسم ہے بلال میرے ابو بکر نو کی پوچھ گئے ہو حسنین کریمین دے عورتے میں اذان کیوں نہ پڑھدا آندے نے جدو زہرا دے لال آئے نے میری نظر انہاں شہزادیاں دے چہرے تے پئی مینوں انج لگا ہے کملی والا قبر وچوں اٹھ کے باہر حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین حضور نے جو فرمایا سی لوگو میں حسین وچوں حسین میرے وچوں کیڑے پاسے ٹر گئے ہو میں حسین وچوں حسین میرے وچوں بلال آندے نے جدو حسنین کریمین سامنے آئے نے میں نے انج لگا چہرہ مصطفیٰ سامنے آ گیا علم نشرہ والا سینہ سامنے آ گیا ید اللہ والے ہاتھ سامنے آ گئے او دی وجہ میرے نبی نے فرمایا سی حسین ہووے جدے اندر میں محمد وسنا اوے لوگو توجہ کرنا ایتھے اینڈ کر لینے ارے 4-5 منٹ اتے ہو گئے نے بلال نے اے اذان پڑھ کے نا شہد الدین میرا بیٹا جوید توکلی صاحب قبلہ منظور صاحب بلال پاک نے زہرا دے بچیاں دا چہرہ وے کے حسنین کریمین دی دید کر کے حضرات میں 2 اشارے کراں گا ایک اشارہ بلال دے گئے نے اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں لو 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 مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں اتنا جٹھیاں میں کو صبر نہ آوے میں اور کسے وال بھجا ہوں مرشد دا بلکہ اگر توڑا ذوق ہوئے انہوں چشتی ماحول جو پڑھ لینے مرشد دا دیدہ کمال کمال مرشد دا دیدہ مرشد دا دیدہ اللہ اللہ مرشد دا دیدہ مینوں لکھ کروڑا جاؤں ٹائم اتی ہو گیا ہے میں 12:50 تے خطاب شروع کیتا ہے میں بخار بھی ہے مینوں میں شدید علینا حضرات توجہ کرنا بڑا تیز بخار ہے لیکن اے سارا حضرت بلال دا فیضان ہے اے محسن رسول دی نظر کرم ہے اوے لوگو اگر تہاڈا ذوق ہوے نا تے پھر میں اینڈے تھے کرن لگا بلال نے علی دے پتراں دے چہرے وچ اذان پڑھ کے دنیا نو دسیا ہے میرا اور کوئی تعارف نہیں میرا ہکو تعارف ہے اساں خاتم ہاں آل محمد دے ساڈی جند تے جان حسین ہے جی میں کل ایمان علی ہے لوگو میں کل ایمان حسین ہے اساں مومنہ کو نہیں بھولنا جی میں پڑھیا قرآن حسین ہے جتے پتر پھرا سب راہ خدا کی تپو احسان حسین ہے ممتاز کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان حسین ہے اینڈ بلال دا ایتھے کر لینے اینڈ بلال دی سوچ دا اے وے میں حیدریاں میں اتنی پکی دلیل تو بعد تہاڈا بازو نہ اٹھے تے پھر تہاڈی مرضی ہے میں حیدریاں عمران صاحب مجمع مچل گیا میں حیدریاں میں حیدریاں آپ سب تو ساتھ چپ رہنا ہے مجمع بولے گا جڑے بلال پاک دے نوکر ہو تسی سارے حضرت بلال پاک سیدنا بلال پاک دے نوکر تے وفادار ہو آج ترانہ پڑھ جناب سیدنا بلال دی پکیزہ روح تیرے تے راضی میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی ہائے ہائے میں حیدریاں میرا والا علی علی 8-10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں یہ صرف آپ کا جذبہ عشق رسول ہے یہاں پہ میں جو اینڈ کرنے لگا ہوں عقیدے پہ ان کتابوں کو جلا دو ایسے لٹریچر کو پھاڑ دو جس کے اندر یہ ہے ایسی گفتگو کو مت سنو جس کے اندر یہ ہو کہ نماز کے اندر یا مسجد میں
اللہ کے علاوہ کسی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہاں تو عثمان غنی اپنے محبوب کے بغیر کعبے کا طواف ہی نہیں کرتا. تسی اولی بول رہے ہو پورا زور لا کیا کچھ بات. تیمور میرے شہزادے عثمان غنی کے سامنے کعبہ تھا, بیت اللہ تھا, ہدی للعالمین تھا. اور سن لو فجر ظہر عصر مغرب عشاء ان عبادات کی عظمت کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے طواف کعبہ والی عبادت کی ابتدا ہو جاتی ہے. حضرات جو اتنی بڑی عبادت تھی وہ عبادت عثمان غنی کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرا محبوب نہیں. آئے ہائے ایک منٹو پترا تیرے نعرے تمہیں صدقے جاؤں. اے ماڑی والے ہی رہنا ہے. نعرہ حیدری دکا سٹارٹ بندہ میری تقریر چپ کر کے بولیا کرو. نعرہ حیدری. عثمان غنی حضور تو بغیر طواف نہیں کر دے کہ حضرت بلال نبی دی نسل تو بغیر اذان نہیں دے. او اینا اج دیاں میانیاں نو عشق رسول دا کی پتہ ہے جڑے گوگیاں تے وک جاندے نے جڑے ریال تے وک جاندے نے. عشق رسول دا لیول پوچھنا ہی تے میرے پیر سیال کول پوچھ. ایک اکھاں دا نبینا پیر سیال دا مرید مدینیوں شریف آئے سیال شریف حاضر ہوئے. ایمان نال خواجہ قمر الدین سیالوی دے مرید سن. او حافظ صاحب سیال شریف دی مرکزی مسجد دے سین چ بیٹھے نے. میں اپنے مرشد دی زیارت کرنی ہے. اندروں خواجہ قمر الدین سیالوی تشریف لے آئے. انہوں نبینے سن انہاں دی بنائی کوئی نہیں سی. انہاں تے نظر نہیں آیا کہ میرے مرشد آگے نے پر حضور پیر سیال دی نظر اپنے مرید تے پہ گئے. اللہ دی قسم ہے پھر شیخ الاسلام نے کی کیتا خواجہ قمر الدین سیالوی نے کی کیتا. لوگو میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو بالحضرت خواجہ قمر الدین سیالوی ہزاراں دے مجمع دے سامنے اپنے مرید دے نیڑے آئے ہیں. رکوع جنہ جھک کے اپنے مرید دے گوڑیاں نو ہاتھ لایا ہے. رکوع جنہ جھک کے خواجہ محمد قمر الدین سیالوی آپ نے جدو ہاتھ لایا ہے آپ اللہ اکبر ہاتھ لا کے میرے پیر سیال لجپال نے پھر چومے ہیں پھر اکھاں نہ لایا ہے. درود پاک پڑھ دے اپنے حجرے وچ چلے گئے. آج بھی سیال شریف اندر چھوٹا جا حجرہ مبارک ہے. میں زیارت کیتی ہے جدو میں 2000 دے اندر 3 جمعے بطور نوکر حاضر ہویا. 3 جمعے 40 منٹ 2000 دے اندر سیال شریف 40 منٹ ارے نوکری پیش کرنے دا اعزاز نصیب ہویا. او دے نال اعزاز یہ بھی نصیب ہویا 3 جمعے امیر شریعت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قدماں وچ بیٹھ کے آپ دے ہتھاں دا لنگر نصیب ہویا. آپ دے آستانے دا لنگر نصیب ہویا. جس لنگر نے میر علی شاہ نو رنگیا اوے جس لنگر نے کرم شاہ نو رنگیا ہے جس لنگر نے حیدر شاہ نو رنگیا ہے اوے لوگوں 3 جمعے اعزاز ملیا. اب آبے دی وقار اے میں تحدیث سے نعمت دے طور تے کر رہے ہیں. میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں میرے ورگا ارے خطا کار کوئی نہیں. اور میں جتھے تقریر ختم کرنے لگا رانا جمیل صاحب لوگاں نے کیا حافظ صاحب تو پتہ ہے توڑے گوڑیاں نو ہاتھ لان والے کون سن. رانا وقاص میرے شہزادے عابد بڑائے صاحب او سلو حافظ قرآن سیالوی صاحب نے میں تے نبینا وہاں من تے نظر کوئی نہیں ہوندا تسی دسو میرے گوڑیاں نو ہاتھ کنے لایا. لوگاں کے آئے پیر سیال سن خواجہ قمر الدین سیالوی اللہ دی قسم دی حافظ صاحب دیاں چیخاں نکل گئیاں اور حافظ صاحب رو پہ نے اپنے پیر بھائیاں نو آندے نے اللہ دا واسطہ جے ایک واری میں نو میرے مرشدیاں قدمہ میں چلا کے چلو. جدو پہنچے نا اندر چھوٹے حجرے دے اندر حافظ صاحب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دیاں قدمہ تے گر گئے نے رو کے آندے نے قبلہ میں توڑے نوکراں دا نوکراں میں توڑا مرید ہاں اسی نسل در نسل توڑے غلام ہاں تسا میرے گوڑیاں نو ہاتھ اللہ اکبر. خواجہ قمر الدین سیالوی نے حافظ صاحب کی پوچھ دے ہو جدو میری نظر توڑے چہرے تے پئی تے جڑا من عشق نا حسین دے نانے نا
جیڑی محبت ہے نا زہرا دے بابا نال، اس محبت نے کیا ہو قمرالدین اے مرید تیرا پر رہندا یار دے دیکھ رہندا محبوب دے وطن وچ ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ. کچھ سمجھ آئی؟ پھر بھی جس نو سمجھ نہیں آنی فرشتیاں پھد لینا اونا اوتھے ہی مد لینا اپے پولے کھاندے راسن اساں کو بچوں عد لینا. نعرہ حیدری تو ان سمجھ آئی اس گل؟ ہائے 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 پتہ ہے پیغام کی ہے نہ کتو ہمت لے آما. حضور جانے کائنات، حضور روح کائنات ہے، خدا کی قسم سرکار جانے کائنات، روح کائنات. اور سنو جن کے شیخ کی نگاہوں میں اس نسبت کا اتنا حیا کہ مرید ہے رہتا مدینے، پھر گوڑیاں تے آتے پھر چومیاں تے پھر اولے معاملہ نہیں ہویا، اوپن ہویا کھلے میدان چو ہے. اور پھر غور تے کرو جنہاں نو اس نسبت دا انہا حیا ہے انہاں نو حضور دے ماپیاں دا کتنا حیا. وہ سوا دو ہو گئے نے. اللہ آپ دا پیار قبول کرے. یہ میں تقریر تھوڑی لمبی کر جانا تو یہ بات کو بددعاواں تے نہیں دینا، سننی ڈاڈے بھی بڑے نے. جے تھوڑی کرو تے تاں بھی نہیں راضی، جے اتے لے جو تے تاں بھی علی علی کرتے. ہن سنتا دا کر لو. بہت شکریہ.